اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 135 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 16واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا مضمون یہود و نصارہ کو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اور ان کو اسلام کی دعوت، اور پھر اگر وہ نہ مانیں تو پھر اہل ایمان کو دو ٹوک بات کہہ دی، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں اور یہ تمہاری مخالفت میں اتر آئے۔ روان ترجمہ سنتے ہیں ان کا یہ کہنا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ، ہودن او نصارہ یہودی یا عیسائی، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے، اس کا جواب اللہ نے دیا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ وہ یکسو تھے، حنیفہ تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، یعنی حنیفہ کی جو تعریف ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ یہود و نصارہ کا ایک زوم جو ان کو آج تک لیے بیٹھا ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ جنت بنی ہے وہ یہود و نصارہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے اسی بات کو ایک دوسرے مقام پر کہا، آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگے جنت میں سوائے جو کوئی ہو یہودی یا عیسائی۔ تو اس پر قرآن مجید نے کہا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، ان کے خوش کن خیالات ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بات کہی، اے نبی آپ ان سے کہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے کوئی دلیل لے کے آؤ اس بات کی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو یہ ان کا کہنا جو تھا، یہ ایک ایسا زوم ہے، یہ خیال اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ عمل سے عاری ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں اگر یہی خیال امت مسلمہ میں پیدا ہو جائے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، جنت ہمارے لیے بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی کیوں؟ ہمارے لیے جنت بنائی ہے، ہم نبی کی امت میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو یہ زوم ہے، جو خیال ہے، یہ خیال است محال است جنون، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، اور یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے اس بات کو بھی رد کیا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ تو یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کیسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو درد شقیقہ تھی، اسی کی بنیاد پر تو انہوں نے بعض چیزیں اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر جو چیزیں انہوں نے حرام ٹھہرائی تھیں ان کو حلال قرار دیا۔ تو اپنے آپ کو ابراہیمی منسوب کرنا، اور قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، وہ تو حنیف و مسلمہ تھے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بھی سورہ آل عمران میں نقل کیا ہے، آیت نمبر 67 ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، لیکن کان حنیف و مسلمہ، اور لیکن وہ تھے حنیف و مسلمہ، مرکب توصیفی ہے، فرما بردار اور یکسو، جسے ہم حنیف کہتے ہیں، اس کی تعریف دو جگہ پہ آئی ہے، حنیف و مسلمہ فرما برداری کرنے والا۔
یکسو ہر دم، نو ڈبل مائنڈ، ہر دم اللہ کی یاد۔ آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانا تھا اس وقت بھی انہوں نے، تو فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے، ان کو کہا کہ جس ہستی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اگر وہ نہیں دیکھتی تو کوئی بھی نہیں۔ تو پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، تو آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہر دم خیال رکھنے والے، یکسو، نو ڈبل مائنڈ، اس کو حنیفہ اور مسلمہ کہا، اور ساتھ ہی کہا وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ تم کہتے ہو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بات اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ انہوں نے گھنونا شرک کیا۔ ابراہیم تو ایسے نہیں تھے۔ اس اعتبار سے اس کو دیکھیے جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہم ہدایت پا جائیں گے، یہ ان کا ایک زوم قرآن نے نقل کیا، اور یہی زوم، یہی خیال جو ہے اس وجہ سے بھی پیدا ہوا کہ ان میں نبی موجود رہے اور انبیاء ان کے سارے کام کرتے رہے۔ جتنی دیر انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ طور پر گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر ہی اللہ تعالیٰ اگر آگ میں پھینکا تو اتنا دیر آگ میں پھینکے گا، اور اس کا تصور کہاں سے آیا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر گنتی کے چند دن۔ اس کا یہ تصور تھا۔ ہم اہل کتاب ہیں، اہل شریعت ہے، تو یہ زوم تھا ان کا۔ یہی زوم آج امت مسلمہ میں بھی ہے کہ اہل کتاب ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اللہ ناانصاف نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے، اللہ نے اپنے نام کے اندر رحمان و رحیم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو من گھڑت خیال ہوتے ہیں وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔